الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔ گزشتہ حور عین کے متعلق بات آئی تھی، اور اس میں قرآن کریم کے اندر باری تبارک و تعالی نے جنتی عورتوں اور حور کے متعلق جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان کے متعلق بات آئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے ان جنتی عورتوں اور حور کے متعلق یہ بھی لفظ استعمال فرمایا ہے سورہ رحمان میں، لم یطمثہن انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ ان کو چھوا نہیں ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے ان جنتی مردوں سے پہلے، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔
چہرے کی یاقوت سرخ موتی کو کہتے ہیں، چہرے کی سرخی کو، لیکن خالص سرخی نہیں، جس سرخی کے اندر سفیدی ملی ہوئی ہو، جس کو سمجھنے کے لیے گلابی رنگ، گورا چٹا ہونا، تو چہرے کی سرخی کو کہتے ہیں نا کہ اس کے رخسار تو سیب جیسے ہیں، لال ٹماٹر جیسے ہیں اس کے گال اور اس کا چہرہ، تو یہ چہرے کی سرخی کو یاقوت سے تشبیہ دیے باری تبارک تعالیٰ نے، اور باقی جسم کو موتیوں کی سفیدی سے تشبیہ دیے۔ اور جو یہ فرمایا کہ ان کے جنتی شوہروں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو اپنی رجولیت والے کام میں استعمال نہیں کیا ہوگا، بالکل باکرہ ہوگی، کواری ہوگی، دوشیزہ ہوگی، اور دوشیزہ بھی وہ کہ جو پردے میں اور سطح میں کمال درجے کی مخفی ہو، کہ جس کو کبھی کسی مرد نے دیکھا نہ ہو، غیر محرم مرد نے دیکھا نہ ہو، اور نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو، اور جب جنتی لوگ ان جنتی عورتوں کے پاس، حور کے پاس جائیں گے تو ہر مرتبہ ان کے پاس جاتے ہوئے ان کو کواری ہی پائیں گے، بکر پائیں گے، دوشیزہ پائیں گے۔ دنیا کی عورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ بکارت کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ بکارت لوٹ کر کے نہیں آتی، لیکن جنت میں اللہ تبارک تعالی ان کو اس طرح بنائیں گے کہ ان کا پردہ بکارت ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کریم کے الفاظ کے متعلق بات تھی۔ اب یہ حوریں کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ جنتی عورتیں جو انسان کو دنیا میں ان کی عورتیں ہوگی وہ ملے گی، ان کے متعلق تو قرآن نے کہا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس کے متعلق بات آ چکی ہے، لیکن حور عین ان کو اللہ تبارک تعالی نے جنت ہی میں پیدا فرمایا ہے اور اپنے امر کن سے پیدا فرمایا ہے، یہ جنتی مخلوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حور عین کی تخلیق کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا من ثلاثت اشیاء اسفلہن من المسک واوسطہن من العنبر واعلاہن من الکافور وشعورہن وحواجبہن سواد خط من نور، کہ ان کا نچلا حصہ مشک سے، کستوری سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، درمیانی حصہ عنبر کا بنا ہوا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا بنا ہوا ہے، بال اور ابرو سیاہ ہے، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ رئیس المفسرین ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں ان کا قول بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات بڑی عجیب خدمت کی بنیاد پر اور ان کی خدمت سے خوش ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے مبارک سے چمٹا کر کے ان کے لیے کتاب و حکمت اور کتاب تعویل کی دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، وفی روایت اللہم علمہ الکتاب والتعویل،
کہ اے اللہ ان کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما، اے اللہ ان کو کتاب اور تفسیر اور تعویل کا علم عطا فرما۔ اس لیے یہ باوجود صحابہ کرام میں چھوٹی عمر ہونے کے کتاب اللہ کی تفسیر میں اور تعویل میں اور حکمت میں ان کو عجیب ملکہ راسخہ حاصل تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حور عین کے متعلق بتایا کہ پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہوئی ہوگی، گھٹنوں سے سینہ تک کا حصہ مشک سے اور کستوری کی خوشبو سے، سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے، اور گردن سے سر تک سفید کافور سے، اور اس کے اوپر گلے لالا کے 70,000 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، سر میں خوشبودار کستوری اور مشک لگا ہوا ہوتا ہے، بالوں کی چوٹیوں میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک تعالی نے حور عین کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کے حسن کے بارے میں بخاری نے، امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح، غدوہ کہتے ہیں صبح سے لے کر کے زوال تک کے وقت کو، صبح صادق سے لے کر زوال تک کے وقت کو غدوہ کہا جاتا ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر کے غروب شمس کے وقت، غروب شمس تک کے وقت کو روحہ کہا جاتا ہے۔ تو آدھا دن اللہ کے راستے میں، صبح کا آدھا دن یا شام کا آدھا دن، یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس پر جو ثواب ملے گا یقیناً دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ تم میں سے کسی کے کمان کی مقدار جنت میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کمان بہت چھوٹی ہوتی ہے، تیر چلانے کی جو کمان ہوتی ہے، اور جنت کی ادنا چیز کا بھی مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا۔ جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت دنیا میں زمین پر جھانک دے، جھانکنا تو سمجھتے ہیں ہم لوگ، جس کو گجراتی میں سمجھنے کے لیے ڈوکیا کرنا کہتے ہیں، یعنی پورے چہرے سے اور پورے جسم سے نہ دیکھنا، بلکہ چہرے کے کچھ حصے سے، آنکھ کے کچھ حصے سے دیکھنا، اس کو کہتے جھانکنا۔ تو اگر روئے زمین کی طرف اپنے چہرے کا کچھ حصہ دیکھنے کے لیے متوجہ کر دے تو پوری دنیا اس کی وجہ سے روشن ہو جائے اور پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
تو جس جنتی کے سامنے اس جنتی عورت کا پورا وجود ہوگا وہ کتنی معطر ہوگی، کتنی منور ہوگی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامتاً عورتوں کے لباس میں چھوٹا لباس عمومی سطح پر دیکھتے ہوئے سر کا دوپٹہ ہوتا ہے، اور معمولی لباس بھی دوپٹہ ہوتا ہے، قمیص کے مقابلے میں، شلوار کے مقابلے میں۔ آج کل تو بہت ہی آسان سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دوپٹہ خالی گلے میں ڈالنے کے لیے چندڑی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی امت کو صحیح سمجھ دے۔ تو یہ معمولی کپڑا اور چھوٹا کپڑا وَلَنَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا يَعْنِي الْخِمَارِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہوتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر، تو جس کے جسم پر پوشاک ہوں گے اور جواہرات کے اور موتیوں کے اور ریشم کے، استبرق کے، باریک ریشم کے، دبیز ریشم کے، ان لباس کا کیا عالم ہوگا سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے، ان فی الجنت حوراء یقال لها لعبہ، جنت کی ایک حور لعبہ نامی ہوگی، لو بزقت فی البحر لعذب ماء البحر کلہ، اگر وہ دریا میں اپنا لعاب ڈال دے، تھوک دے، تو کڑوا سمندر کا سارا پانی اس معمولی سے تھوک کی وجہ سے میٹھا ہو جائے گا۔ مکتوب علی نہریا من احب ان یکون له مثلی فلیعمل بطاعت ربی، یہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیے کہ جو اس جیسی حور کو، اس کے سینے پر لکھا ہوا ہو کہ جو مجھ جیسی کو چاہتا ہو تو اسے میرے رب کی اطاعت والے کام کرنے چاہیے۔ حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، اور مزید اس میں ذکر کیا ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں اے لعبہ تجھے مبارک ہو، اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا علم ہو تو خوب کوشش کرے اور عمل صالح کر کے تیرے مستحق بن جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کأنہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينظر الى وجهه في خدها اصفى من المرآة ولأن ادنى لولوة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها 70 ثوبا فينفذها بصره حتى يرى ساقها من وراء ذلك، جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا۔ گویا کہ حور کا اور جنتی عورت کا رخسار اتنا چمکدار، اتنا صاف شفاف کہ جنتی کو اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا، اور جتنا آئینے میں صاف شفاف نظر اس سے بھی کئی گنا زیادہ نظر آئے گا۔ اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہی حصے کو یعنی پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے، مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا، بلکہ پنڈلی کے اندر کے گودے کو بھی دیکھے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جنت میں سب سے پہلا گروہ جو جائے گا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک وکرمک واحسانک۔ پھر جو دوسرا گروہ ہوگا وہ آسمان میں تیز چمکنے والے ستارے کی طرح روشن اور تابہ اور چمکدار چہرے کی شکل میں جائیں گے، اور سب کے دل یکساں ہوں گے، قلوبہم علی قلب رجل واحد، کوئی اختلاف آپس میں نہیں، کوئی بغض نہیں۔ لکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم من الحسن، ان میں سے ہر ایک کو حور عین کی 2 بیویاں ملے گی جن کے حسن اتنا زیادہ ہوگا کہ ہڈیاں اور گوشت کے اندر سے ان کی پنڈلیوں کا گودا دکھائی دے گا۔ اللہ کی صبح شام تسبیح کریں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ ناک کی ریزش ہوگی، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کی کنگھیاں ہوگی، انگیٹھیوں میں مشک کی دھونی ہوگی، ڈکار میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ سب کے سب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کے اوپر ہوں گے، 60 ذرا لمبے۔ تو یہ ہے، یہ جنتی حوروں کا حسن ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے فضل سے مقربین میں شامل فرما کر کے بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی اپنے فضل سے مقربین میں شامل فرما کر کے بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے امت کی سیئات اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، عفو اور صفح کا معاملہ امت کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالی امت کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالی امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی امت کی اصلاح کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو، منصوبوں کو، عزائم کو، حوصلوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو، پلانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے ختم فرما دے اور دشمنوں کو مغلوب فرما دے، اور امت کی اور مسلمانان ہند کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔